السلام علیکم ناظرین، فوکس میڈیا پہ خوش آمدید۔ ناظرین، ہمسائے ملک افغانستان سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے جس نے ہر طرف تہلکہ مچا دیا ہے، خصوصاً وہ لوگ جو طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے اب تک افغانستان کی جلد تباہی کی خبروں کے منتظر تھے۔ ان پر یہ خاص خبر پہاڑ بن کر ٹوٹی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تیل نکلنے سے پہلے سعودی عرب، UAE سمیت پورا مڈل ایسٹ صرف ایک صحرا تھا اور ہر طرف غربت ہی غربت تھی، کھانے کے لالے پڑے تھے۔ لیکن پھر وہاں سے اچانک تیل نکلا اور ان لوگوں کے دن پھر گئے۔ آج وہ ممالک دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح تیل کے ذخائر نکلنے کے بعد سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کے ہاں حالات بدل گئے، اسی طرح تازہ خبر کے مطابق ہمسائے ملک افغانستان سے بھی تیل کے بہت بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، جن کی مالیت کا اندازہ 10 کھرب ڈالرز یعنی 1000 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ ان کی مالیت کا آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا لیں کہ اس وقت پاکستان 1 ارب ڈالر کے قرض کے لیے IMF سمیت تمام عالمی اداروں کے در پہ کشکول اٹھائے کھڑا ہے، لیکن افغانستان میں 1000 ارب ڈالر کا تیل اچانک نکل آیا ہے۔ اور اصل خبر یہ ہے کہ تیل کے ذخائر صرف دریافت نہیں ہوئے بلکہ ان ذخائر سے تیل نکالنے کے طویل مدتی معاہدے پر بھی دستخط ہو چکے ہیں۔ افغانستان سے موصولہ اطلاعات کے مطابق چائنا کی ایک کمپنی ان ذخائر سے تیل نکالے گی، جس کا افغانستان سے معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں۔ ناظرین، 2021 میں افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد کسی بھی غیر ملکی کمپنی سے یہ افغانستان کی طالبان حکومت کا پہلا معاہدہ ہے۔ طالبان حکومت اور چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن کی ذیلی کمپنی کے درمیان معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس وقت افغانستان کی طرف سے طالبان حکومت کے ڈپٹی پرائم منسٹر ملا عبدالغنی برادر اور افغانستان میں چینی سفیر وانگ یو موجود تھے۔ ملا برادر نے اس موقع پر کہا کہ یہ معاہدہ افغانستان کے معاشی استحکام کے لیے اہم کردار ادا کرے گا۔ چینی سفیر نے کہا کہ 25 سالہ معاہدہ افغانستان کو خود انحصاری کی راہ پر گامزن کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ ناظرین، معاہدے کی دیگر تفصیلات کے تحت طالبان حکومت کو رائلٹی فیس کی مد میں 15% آمدنی حاصل ہوگی، جبکہ تیل کی پیداوار 200 ٹن سے شروع کی جائے گی اور اسے تدریجاً 1000 ٹن تک لے جایا جائے گا۔ چینی کمپنی افغانستان میں ملک کا پہلا کروڈ آئل ریفائنری بھی تعمیر کرے گی، تاہم اگر وہ 1 سال کے عرصے میں معاہدے میں درج تمام ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہی تو معاہدہ ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ چین کی ایک اور سرکاری کمپنی افغانستان کے مشرقی علاقے میں تانبے کی کان کا انتظام سنبھالنے کے لیے بھی بات چیت کر رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ افغانستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے اور یہاں گیس، تانبے اور دیگر معدنیات بڑی تعداد میں موجود ہیں، جن کے مالیت کا تخمینہ تقریباً 20 کھرب ڈالر تک لگایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات بھی بہت قابل ذکر ہے کہ چائنا نے اب تک طالبان حکومت کو باضابطہ تسلیم نہیں کیا، لیکن افغانستان میں اس کی دلچسپی بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ اس کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا مرکزی علاقہ ہے۔